اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ جب بھی کسی بھی طرح سے اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس کے لیے ان کے دروازے نہیں کھولتا، کھول دیے جاتے ہیں، لیکن آزمائش کے بعد، کیونکہ اللہ اسے نہیں آزماتا جو مومن نہیں ہوتا، اللہ اسے ہی آزماتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ اللہ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے، کچھ دے کر تو کچھ لے کر، بھوک سے بھی آزمائے جاؤ گے، غریبی سے بھی، امیری سے بھی، اور ہر طرح سے۔ اور اللہ اسی لیے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ جب بھی وہ دنیا کے قریب ہوتا ہے، دنیا سے جڑنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے کسی نہ کسی طرح سے توڑ دیتا ہے، اور دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں سے توڑتا ہے، اور پھر اپنے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے بہت قریب کر لیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا والے کبھی بھی آپ کو تسلی کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے، اور ایک وقت کے بعد تو وہ بھی ہار مان جاتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ امپاسبل ہے، یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ ناممکن ہے، یہ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پتہ ہے میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا کہا کہ اگر آپ کے گھر کا ایک نمک بھی ختم ہو جائے نا تو آپ اس کے لیے بھی ذکر اللہ سے کریں، آپ کو انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک وقت کے بعد احساس دلا ہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر کتنے احسان کیے، لیکن اللہ وہ کبھی احساس نہیں دلاتا کہ اس کے کتنے احسان ہیں ہم پر۔ اللہ تو بس اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا کون بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آزمائش سب کے لیے ہوتی ہے، نہیں، آزمائش کچھ خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہی بندے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم تو ساری عبادات کرتے ہیں، اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہر وقت ہر چیزیں شیئر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پھر بھی ہماری لائف میں اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ تو جان لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے، اور یہی اللہ کے گن کی نشانی بھی ہے، اللہ کی محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس کی عبادت کرنے کے بعد بھی اسے ہر طرح سے آزماتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ابھی کتنے پانی میں ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے آپ کے دلوں کو، لیکن پھر بھی وہ ایسا کر کے صرف اور صرف آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ وہ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کی مصلحت کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، ہم تو بس وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھتا ہے، لیکن اللہ تو وہ دیکھتا ہے جو کسی کو بھی نہیں دکھتا، ہم تو بس ظاہر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسے تو ظاہر اور باطن سب کا علم ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو کسی بڑی خوشی سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو یہ تمہارے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور کیا پتہ کہ وہ چیز اگر ہمیں ابھی ملے تو ہمیں اس کی قدر نہ ہو، یا پھر اس چیز کو ہماری قدر نہ ہو۔ اللہ ہی تو جانتا ہے نا ساری باتیں، تو بس پھر صبر کریں، دعائیں کریں اور توکل کریں اللہ پر۔
دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہوگا. جو لا حاصل چیز آج دنیا کو لگ رہی ہے وہ تمام چیزیں حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر اسی یقین سے آپ نے دعائیں کی تھی نا، تو پھر یہی یقین آپ ہمیشہ بنائے رکھیں. ہمیشہ ہر پر اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. کیا پتہ کس پل کی دعا اللہ کو قبول ہو جائے، کس پل کی دعا اللہ کے سامنے قبول ہو جائے. اللہ اس پہ کن کر دے. پتہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ہی آزمائش میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. آج ہر ایک مومن آزمائش میں ہے. اللہ نے جسے عطا کیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور اللہ نے جس سے لے لیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزما رہا ہے اور لے کے بھی آزما رہا ہے. ایسا میں نہیں کہتی، ایسا قرآن کہتا ہے، اور بے شک اللہ کا کلام سچا ہے. پتہ ہے اللہ کے کلام میں ہر ایک لائن جب انسان پڑھتا ہے تو اسے تسلی کے سوا اور بھی بہت کچھ ملتی ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھا کریں. انشاءاللہ بہت ہی بہترین موٹیویشن وہاں سے ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانی سے ہمیں مل جاتے ہیں. نہیں، اس کے لیے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن پتہ ہے جب ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. یہ مثال قرآن میں دی گئی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بھی بندہ، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور جتنی محبت آپ کو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے کئی گنا محبت اللہ تعالیٰ آپ کو کرتا ہے، کئی گنا محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں تھوڑی سی محبت ہوئی اور اللہ نے کس قدر آپ کو اپنے قریب کر لیا. یہ بھی تو نشانی ہے نا اللہ کے راضی ہونے کی. تو جب اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ کو دنیا کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، وہ تو اچھوں کو بھی برا ہی کہتے ہیں. اسے ہر چیزیں بری ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب بات دین کی ہو تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اس گناہ کے دور میں بھی آپ کو نیک کام کے لیے چنا ہے. آپ چاہتی تو اس وقت کوئی اور بھی کام کر سکتی تھی. اس وقت کوئی اور بھی بے حیائی کی ویڈیوز دیکھ سکتی تھی. لیکن کیوں اللہ نے آپ کو اس ویڈیو پر لا کے روک دیا؟ کچھ تو ہے نا. ایسا میں نہیں کہہ رہی کہ میری ویڈیو آپ تک پہنچی. ایسی جتنی بھی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے جو کہ دین کے حوالے سے آپ کو کچھ نالج دے رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے آپ کے لیے. اللہ کوئی بھی چیز یوں ہی نہیں کرتا. اللہ جانتا ہے آپ کے دل کی کیفیت کو، اسی لیے ہر بار وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے تسلی دینا چاہتا ہے. صبر کریں، توکل کریں اللہ پر. اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ.